بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ARYQ ٹی وی کے داتا کی نگری لاہور اسٹوڈیوز سے جناب خالد حسنین خالد کی یاد میں اس خصوصی پروگرام کو لے کر آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، نعت کے حوالے سے حضور کے ذکر کی نسبت سے کسی کو پہچان میسر آ جانا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ یہ سعادت بہت سارے لوگوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن خالد حسنین خالد کو جس طرح سے نوازا گیا، جس طرح سے ان سے محبت کی گئی اور حضور کی نعت کے حوالے سے جس طرح سے ان کا چرچا عام ہوا، وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو اس فن سے وابستہ ہیں، ان سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب خالد حسنین خالد صرف ایک نعت خوان نہیں تھے، حقیقی طور پر ایک دبستان نعت تھے۔ اور وہ کس حوالے سے کہ نعت کے مزاج کے اعتبار سے، نعت کے آہنگ اور اس کے لہجے کے اعتبار سے، اس کی حسن ادائیگی کے اعتبار سے، انتخاب کلام کے اعتبار سے، اور نعت کے وہ تمام رنگ اور ذائقے جو آج کے دور کی ضرورت ہیں، اور نوجوانوں کو نعت کی جس طرح سے تربیت اور جس آہنگ کی ضرورت ہے، جناب خالد حسنین خالد ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو اس آہنگ کو، اس لہجے کو اور اس انداز کو اپنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور پھر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ وہ ایک باعمل اور صاحب علم شخصیت تھے اور دینی درسیات کے باقاعدہ عالم تھے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں عربی، فارسی اور اردو کے تلفظ میں، اس کی ادائیگی میں اور اس کو پڑھت کے انداز میں بہت ایک حسن اور خوبی نظر آتی تھی۔ ایک نعت خوان کو مکمل جتنا علم ہونا چاہیے، جتنی اس کے اندر دین کی رغبت ہونی چاہیے، دین کا علم جتنا ایک نعت خوان کے لیے ضروری ہے، اس کے مزاج میں جس تہذیب اور شائستگی کی ضرورت ہے، جس سنجیدگی اور متانت کی ضرورت ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ نے ہمارے بھائی خالد حسنین خالد کو عطا فرمائی تھی۔ ان کا یوں اچانک چلے جانا یقیناً ہم سب کے لیے بہت، اور نعت کے دنیا بھر میں حلقوں کو جس طرح سے انہوں نے اس غم کو محسوس کیا ہے، جس طرح سے ان کے جانے کی اس کیفیت کو اس انداز سے محسوس کیا ہے کہ جیسے کوئی اپنا چلا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے احباب کے، دوستوں کی ٹیلی فون کالز ایسے آتی رہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے گھر کا کوئی فرد ہمارے درمیان اب نہیں رہا۔ وہ نعتوں کی لذت، وہ خوشبو اور وہ مزاج جو خالد حسنین خالد نے ہمارے عہد کو دیا، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کی خوشبو ہمیشہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے، اور ان کی کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز ہمیشہ ہماری سماعتوں کو معطر اور منور کرتی رہے گی۔ خالد حسنین خالد کا یوں اچانک چلے جانا، اور ابھی تو جناب سید منظور الکونین کا ذکر کریں، جناب یوسف میمن صاحب کا ذکر کریں، جناب ذوالفقار حسینی، جناب راشد اعظم اور محبوب حمدانی، یہ چند لوگ بہت جلدی ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور ابھی تو ان کے زخم ابھی تازہ تھے کہ جناب خالد حسنین خالد بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ARYQ ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ ہمیشہ قرات و نعت سے وابستہ شخصیات، دین کے ساتھ وابستہ شخصیات کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس بڑے پیمانے پر ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کی یہ نشست بھی خاص طور پہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی نعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیات تشریف فرما ہوں گی جو خالد بھائی کی نعت خوانی، ان کی نعت گوئی، ان کے نعت کے فن کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان سے ہم آج ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا سامان کریں گے۔ یہ دو تین اشعار جو حسان المصطفیٰ بہت باصلاحیت شاعر ہیں، انہوں نے آج ہی یہ بھیجے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ زندگی تھی کہ ایک محفل ثنا یارو، یہ زندگی تھی کہ ایک محفل ثنا یارو، کہ چند نعتیں سنا کر وہ چل دیا یارو، کہ چند نعتیں سنا کر وہ چل دیا یارو، وہ جس حبیب کی نعتیں سنا رہا تھا ہمیں، اسی حبیب نے اس کو بلا لیا یارو۔
सदा जहान में महकेगी खुशबुए खालिद, सदा रहेगा ये गुलशन हरा भरा यारो, सदा रहेगा ये गुलशन हरा भरा यारो। आए तो किस तरह करार आए, आए तो किस तरह करार आए, चांद को कब्र में उतार आए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरी दाई जानिब आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम सना खां, जिनको आप पसंद करते हैं ARYQ TV से हमेशा आप उनको बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अतीकुर रहमान साहब, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं। खालिद भाई के साथ बहुत इनका दरीना ताल्लुक़ और उस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत सी बातें आज हम इनसे करेंगे। एक ऐसी शख्सियत हमारे भाई हमारे साथ जिनको खालिद भाई से अलग करके उनका तारुफ ही करवाना मुश्किल है। जनाब सैयद ज़बीब मसूद दुनिया भर में नात के हवाले से जाने पहचानी शख्सियत, और खालिद भाई और ज़बीब मसूद शाह साहब ने नात के इस माहौल को जिस तरह से बदला, जिस तरह से उन्होंने अपनी पढ़त से नौजवानों को मुतासिर किया, वो बहुत हैरान कुन है। और इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से ये इन दोनों ने इस बात को महसूस किया कि हमें इस तरह से हुजूर के ज़िक्र के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नौजवान मकबूल मुमताज़ सना खां मोहम्मद रेहान रूफ़ी, उनको भी आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी बाईं जानिब मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी मुमताज़ व मोहतरम सना खां आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है। और एक बहुत ही अहम और मोतबर खालिद भाई के हवाले से एक ऐसी शख्सियत के हमेशा जिनको सफ़र में हज़र में उनके साथ देखा, जनाब अलामा मोहम्मद नवीद हैदरी साहब भी आज की नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है, आपका भी खैर मकदम और आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब रूफ़ी साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। बिस्मिल्लाह, क्या फरमाएंगे खालिद भाई के? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ARYQ TV वालों का, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का ख़ुसूसी तौर पे, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम, नात खाने ज़ाम और ये क़िरात करने वाले क़ुर्रा हज़रात का से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और ये इसका सबूत है कि आज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये प्रोग्राम उन्होंने मुनक़्क़िद किया। खालिद हसनैन साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक तो जिस इंट्रोडक्शन में आपने बहुत खूबसूरत उनके शख्सियत के हवाले से बातें की हैं, मैंने इतना डाउन टू अर्थ, इतना इज़्ज़ो इनकिसारी वाला, इतना नाम होने के बावजूद कोई नात खां नहीं देखा। और फिर जब आप कोई कैसा भी कोई नात खान, कोई बच्चा भी आ गया है ना, उसने अगर कहा है ना तो खालिद साहब से कि आप मेरे साथ गिराबंदी करें, तो इनकार नहीं किया उन्होंने। कभी इस चीज़ में नहीं आए कि मैं इसके साथ पढ़ूंगा, ये मुझसे जूनियर है। और फिर एक मुझे उनकी ज़िंदगी में एक मैनेजमेंट बहुत पसंद आई है कि नात खानी को भी पूरा टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, और एक इदारा जो उन्होंने बनाया, इदारा जामिया मुस्तफ़ा, उसको भी टाइम दे रहे हैं। एक मैनेजमेंट उनकी मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आई। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नात खान नज़र आते हैं, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है उन पे कि एक मदरसा उन्होंने उनको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी और क़ायम किया, और वो उनका मदफन भी वहीं हुआ है, और हमेशा वो क़िरात और कुरान की तिलावत, वो उनकी आवाज़ें उन तक पहुँचेंगी। बेशक। अब नात खानी के हवाले से, नात खानी में हज़रत साहब का जो अंदाज़ था ना जी, जो आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब का जो अंदाज़ था, उसी को वो लेके चले हैं। मगर जितनी अच्छी गिराबंदी इन्होंने की है ना, मैंने इनसे पहले किसी की सुनी है ना, बिल्कुल ठीक। आज तक कभी कुछ सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने खालिद भाई के हवाले से और ख़ास तौर पे उनकी गिराबंदी के हवाले से जो आपने ज़िक्र किया, और बल्कि मैंने भी किसी जगह ज़िक्र किया है कि उनके यहाँ रवायत के तमाम ज़ायके मौजूद थे, लेकिन उसके साथ उनका एक अपना रंग पड़ते हुए जो नज़र आता था, वो उनकी बहुत बड़ी एक इनफरादियत थी। साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और बड़ा दरीना ताल्लुक़ खालिद भाई का उनके साथ था, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
سرور بھائی آج الفاظ اس کیفیت میں ہیں کہ ان کا چناؤ بھی مشکل ہے، لیکن میں اس جملے سے بات کا آغاز کروں. شاہ جی موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں، کہ خالد حسنین خالد کے علاوہ لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں تو لواحقین چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن جب ایسی شخصیات دنیا سے جاتی ہیں تو ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا خوشبو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنا پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں. اللہ میں یہاں پر ادب سے سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نعت خوانی کو، گرہ بندی کو، اس فن کو، اس ساری چیز کو جو عزت حاصل ہے وہ تو حاصل ہے، لیکن حقیقی مقصود نعت رسول مقبول کا یہ ہے کہ دو جملوں سے کیف اور سرور آ جائے، سبحان لکھو تو نور کی بہاریں آ جائیں اور انسان کے اندر کی کیفیات ایمان کے ساتھ تر و تازہ ہو جائیں. قرآن حکیم کی آیہ کریمہ دوسرے پارے میں پڑھی تھی، اس کا منظر جنازے پہ دیکھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. علماء کہتے ہیں تمہارا ذکر کرواؤں گا کہ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے، قبلہ پیر صاحب نے بیرا شریف سے جنازہ پڑھانے آنا تھا، مجھے حکم ہوا پہنچی گئے تو ابھی لوگ لیکن جس وقت وہ جنازہ پہنچا، جو لوگوں کی محبت، جو آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ اس چیز کی تائید کرتے تھے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم. ذالک الفوز العظیم یہ ہے کہ حضور کا عاشق آخری وقت میں بھی نعرہ مستانہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے. وہ زمین سے اوپر رہے تو پھر بھی اسے حسانی نسبت حاصل ہے، اور وہ زمین کے نیچے جائے گا تو عہد کا حسان بن کے جناب حسان بن ثابت کی قبر مبارک سے جو فیض ہے اس کو ضرور بر ضرور حاصل کریں. سبحان تو اللہ آج کی ان کیفیات کو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہ جو بشرا ہے نا، یہ جو فوز ہے، یہ جو حقیقی فلاح ہے، یہ حقیقی کامیابی، یہ عمر کے فگر سے تعلق نہیں رکھتی کہ 70 80 85 90 سال کا ہو کے دنیا سے جائے، مال و متاع سے تعلق نہیں رکھتی، یہ اس چیز سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ پاک اسے عالم، میں عینی شاہد ہوں، میرے ساتھ جتنا درد وہ نوید حیدری صاحب امت کے لیے رکھتے تھے وہ بیان کروں گا، عالم با عمل بھی ہو اور ایسا ثنا خوان رسول ہو کہ جو جملہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو رہتی دنیا تک ان کی قبر پر شبنم افشانی کرواتی رہے. سید ظبی مسعود شاہ صاحب، بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری جہات ہیں جس پہ ہم خالد بھائی کے حوالے سے آج بات کرنا چاہیں گے. ہم سب کے وہ محبوب تھے، ان سے محبت کا رشتہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ اور آپ دونوں نے مل کے جو نعت کی ایک بہار میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قائم کیا، اور جس طرح سے آپ نے اس سارے ماحول میں ایک نوجوانوں کو ایک پوری ایک دبستان نعت کا نیا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے کچھ ان کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. جب کچھ فرمائیے. بھائی مجھے باخدا اتنا فخر ہے کہ میرا ان سے تعلق تھا اور بہت خاص تعلق تھا، اور اللہ اکبر. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سے ممالک کے ہم نے سفر ایک ساتھ کیے. وہ جو مطلب مجمع کے سامنے تھے وہی وہ تنہائی میں بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، انتہائی کامل انسان، انتہائی کامل انسان اور جوڑنے والا. کبھی میں نے ان کے منہ سے یار کہ فلاں ایسے کر گیا نہ، بس اپنے مطلب انہوں نے اپنی عبادت کی طرف ان کی توجہ رہی. نعت خوانی کو انہوں نے ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا، باخدا. تو دنیا داری سے بہت بے نیاز تھے وہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں یہ کہنا مناسب نہیں لگ رہا، لیکن میں چونکہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کی جو بے نیازی تھی، اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیو ٹی وی پہ بھی میں نے انہیں بڑی مشکل سے میں لے کے آیا. جی ہاں ایسا ہی. مجھے عامر بھائی نے کہا کہ شاہ جی آپ خالد بھائی کو لے کے آئیں، آپ کی وہ مان لیں گے. اور کراچی میں نے انہیں میری الحمدللہ وہ مان لیتے تھے، تو میں نے کہا چلتے ہیں. اور یہ جو ساتھ پڑھنے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی مطلب پلاننگ نہیں تھی ہماری، ٹھیک، یہ بس فی البدی قدرت معاملہ کی ہوا. طرف سے یہ انتظام کیا گیا اور یہ سارا کیو ٹی وی کا مقابلہ جب شروع ہوا مرحبا یا مصطفیٰ، تو ایک کمرے میں بیٹھے بچوں نے کہا جی کہ وہ شاہ جی سنائیے رسنا سامل یار. تو وہ قدرتی ہم دونوں نے شروع کر دی ایک ساتھ، اور وہ سوشل میڈیا پہ آئی.
ٹھیک. تو اگلے دن ہی ناز زندگی رئیس بھائی کے ساتھ ہمارا، انہوں نے کہا جی عامر بھائی کہنے لگے دونوں کریں آج. تو پھر ہم جب سیٹ کی طرف جا رہے تھے تو مجھے ایک کلام آیا، ارسلان نے بھیجا. تو میں نے خالد بھائی سے کہا، میں نے کہا خالد بھائی یہ مل کے نہ پڑھ دیں آج. تو مجھے کہتی شاہ جی جس طرح سے کہو. تو ہم نے وہ مطلب فل بدی شروع کر دیا، اور وہ جب آن ایئر ہوا اور سوشل میڈیا پہ آیا تو پھر وجیاں والا میں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں فیض بھائی، مشترکہ ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے اس دن محفل میں، یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ ایٹ اے ٹائم ہمیں دعوت دی گئی، ایک چیئر ادھر لگا دی گئی، ایک ادھر میرے لیے خالد بھائی کی. تو وہ ہم نے درود پاک سے لے کر آخر تک ہم نے ایک ساتھ پڑھا. ٹھیک. تو خالد بھائی کے لیے میں کیا کہوں جی، وہ ابھی بہت ساری باتیں ذبیح بھائی آپ سے کرنی بڑا ہے انسان تھا کہ سبحان اللہ. بالکل. چونکہ ہم قریبی تعلق کی بات کر رہے ہیں خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ابھی سید ذبیح مسعود ذکر کر رہے تھے تو اسی کے ساتھ متصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد نوید حیدری صاحب کو. ان کے ادارے کے انتظامات کے حوالے سے، ان کے سفر کے حوالے سے، اور ہر وقت جہاں ہم نے خالد بھائی کو دیکھا ہے وہاں پہ علامہ صاحب کو بھی ساتھ دیکھا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے دوست جنازے میں شریک ہوئے خالد بھائی کے بھائی ہونے کی حیثیت سے، اے آر وائی کے ٹی وی کے اس پروگرام کے حوالے سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری دنیا سے جنہوں نے تعزیت کے پیغام بھیجے. بلا شبہ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو ہم پہ گزرا. خالد بھائی سے میری پہلی جو ملاقات ہے مجھے جو یاد ہے، ہمارا ویسے تو گاؤں بھی ایک ہے، اگرچہ ہم دو مختلف فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا فیملیوں کا آپس کے اندر اتنا تعلق تھا کہ بچپن ہی سے ہمارا تعلق تھا. لیکن جو مجھے پہلی یاد ہے بات کہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور خالد بھائی 3ری کلاس میں پڑھتے تھے. ٹھیک. تو وہ چونکہ چکوال سیٹل ہو گئے تھے تو وہ اپنے اسکول کی طرف سے مقابلے میں آئے اور میں تقریر کے لیے اپنے اسکول کی طرف سے مقابلے میں آئے اور ایک اکٹھے ہوئے. تو وہ آ کر جب ہم اکٹھے بیٹھے مقابلے کے لیے، لڑکے بیٹھتے ہیں، تو مجھے آ کے کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا، میں خالد ہوں اور آپ نوید بھائی ہیں. تو یہاں سے مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد کا سارا سلسلہ جو ہے یہ آغاز ہوا. پھر ہم میٹرک تک، وہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول میں، تو اسی طرح مقابلوں میں جانا. میری فیلڈ مختلف تھی، ان کی فیلڈ مختلف تھی، خطابت تھی، ان کی جو نعت تھی. ٹھیک. تو پھر میٹرک جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی اور خالد بھائی کو میں مل کے خود دارالعلوم محمدیہ اوسیہ چک شہزاد اسلام آباد چھوڑنے گیا، داخل کرانے گیا. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ داخلہ ہوا. میرا چھوٹا بھائی تو 2 سال کے بعد واپس آ گیا. ہمارے فیملی میں اسی طرح ایک انسیڈنٹ ہوا تو وہ ڈسارٹ ہوا، ہمارے بڑے بھائی کی انتقال ہو گیا. تو خالد بھائی ماشاءاللہ وہاں پہ تقریباً 6 سال رہے، اور 6 سال وہاں پہ بھی مقابلوں میں. وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی کی جو یہ آپ ساری باتیں ہمارے سینئر دوست کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو 6 سال خالد بھائی نے حضور ضیاء الامت کے قرب میں گزارے ہیں، ٹھیک. اور جو پالش وہاں سے وہ ہوئے ہیں، کیونکہ حضور ضیاء الامت بھی وہاں زیادہ وہ دور جو تھا ٹینیور تھا، وہ حضور ضیاء الامت زیادہ اسلام آباد دارالعلوم میں رہتے تھے. تو وہ تقریباً ہر روز خالد بھائی کو بلا کر ان سے نعت سنا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بہت زیادہ شفقتیں، ان کی تربیت، ان کا مزاج، اور پھر ان سے خالد بھائی متاثر بھی بہت زیادہ تھے. ٹھیک. دنیا میں میرا خیال ہے مذہبی حلقوں میں سب سے زیادہ جو خالد بھائی متاثر تھے وہ حضور ضیاء الامت کی ذات سے تھے، اور جو ان کے خصائل تھے ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں کاپی کرنے بھی کی کوشش کی. پھر اس سے اگلا ایک دور شروع ہوتا ہے کہ جب خالد بھائی وہاں سے واپس آئے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کیونکہ وہ بھائی ایک ہی تھے، باقی ان کے گھر فیملی میں بہنیں تھیں، تو گھر کی ذمہ داری تھی، تو وہ واپس آ گئے. ٹھیک. ان کے واپس آنے پر پھر ہم نے نور مجسم نعت اکیڈمی کا آغاز کیا. ماشاءاللہ. وہاں پہ بچوں کی کلاسز کا اور سارا سلسلہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جو نعت کی اکیڈمی سب سے پہلے بنائی گئی، یہ کہاں پہ تھی، یہ کس طرح سے وہاں پہ بچے آتے رہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے آپ سے بات کرتے ہیں. جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، اور نعت کے حوالے سے ہمارے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ خالد بھائی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیو ٹی وی نے یہ ایک ثنا خان کی عزت اور ہمیشہ کرتے ہیں، جیسے روی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی شعبہ ہو
تلاوت کا ہو، نعت کا ہو، جو علماء کرام کا، تو ہم سب بیٹھے ہیں آج ان کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے آقا کی جو شناخوانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک علیحدہ ان کا مقام ہے. ٹھیک. وہ سوچتے رہتے تھے کہ نیا سے نیا کلام، یہ بڑی بات نعت خوان اور علیحدہ ہو. اور انہوں نے کوئی، جیسے زبیب بھائی نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی ادارے کا سہارا نہیں لیا، کسی کوئی ایسی اکیڈمی کا سہارا نہیں لیا کہ جس سے وہ آگے آئیں. وہ اپنے فن پہ، فن کی محنت سے اور لگن سے. اور میرے ساتھ ان کا زیادہ تو نہیں ہوا، ناروے میں 3 دن ہم اکٹھے رہے 10 سال پہلے. اچھا. تو میں، وہ آپ بتا رہے تھے کہ درس نظامی بھی انہوں نے کیا تھا، علماء کرام بھی ان کی عزت کرتے تھے، جیسے آپ نے جاولمت کی بات کی. تو مجھے وہ، میں ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا تھا، نماز کے لیے وہ مجھے اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. ناروے میں پتہ نہیں چلتا نا وہاں سورج جو ایسی بات ہے کہ اندھیرا نہیں ہوتا، تو مجھے کہتے تھے کہ یار نماز پڑھ لیں. تو ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، ان کے ساتھ میں ایک کمرے میں بھی رہا. اور ان کی باتیں جو تھیں سچی باتیں تھیں. سبحان اللہ. کس بات پہ میں اس پہ ان کا چرچا ہو اور ان کی ایسی ادا ہو، اپنی محبت اور علیحدہ انگ، سر لے کو سمجھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا اور دیکھ کے سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. اور یہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب اختر قریشی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں جناب الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب. ہماری جو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جو پچھلی ہمارے بزرگوں کی جو نعت خوانی تھی اس کو بھی سنا، اور ان کے سائے میں آگے بچے اور نوجوان جو ہیں وہ بھی آگے پروان چڑھے ہیں. اور ہمارے سینئر موسٹ لوگوں میں سے اللہ کریم ان کو صحت و سلامتی سے رکھے. کیا فرماتے ہیں خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی نعت خوانی؟ پہلے تو میں کیو ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھائی کی یاد میں آج یہاں ہم سب کو اکٹھے کیا. سب سے پہلی بات تو بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اور یہاں آ کر آپ یقین کریں کہ اتنا شکل دیکھ کے پھر افسوس ہو رہا ہے، لگ نہیں رہا کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہمارا بھائی. ماشاءاللہ نورانی چہرہ، اچھا پیارا، اور اخلاق بھی ان کا بہت اچھا. اور جب یہ درخت صحت یاب ہوئے تھے میری فون پہ بات بھی ہوئی تھی، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، محفلوں میں بھی ملاقات ہوتی، بڑے اخلاق سے پیار سے ملتے تھے. اور نعت کا تو سب کو آپ نے بتایا کہ ان کا انداز جو تھا کہ وہ بڑا کمال کہ ہر لحاظ سے گرہ بھی لگانی بڑی اعلیٰ، کلام کی سلیکشن بھی بڑی اعلیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے آواز بھی ان کو بڑی اعلیٰ عطا کی تھی. تو اخلاق بھی میں نے بتایا نا. تو پھر علماء کرام بھی بتا رہے ہیں، سب کو علم میں، اب لوگوں کے کچھ لوگوں میں علم میں نہیں تھی بات کہ وہ عالم دین بھی ہیں اور مدرسہ اور ادارہ بھی چلا رہے ہیں. جیسے یوفی صاحب نے بتایا نا کہ یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، اتنے تحفے عطا کیے تھے. ٹھیک. تو پھر یہ ایک بات اور یہاں دیکھ کے مجھے یہ جو میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جوڑی بنائی تھی سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے ساتھ، جیسے میری بڑے بھائی کے ساتھ تھی محبوب حمدانی صاحب کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں آپ کی جوڑی ٹوٹ گئی ہے. تو زبیب شاہ صاحب کے استاد محترم، ہمارے سروں کے تاج تھے سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھائی کے والد صاحب کے دوست بڑے. تو یہ ان کی جوڑی خالد حسنین صاحب کے ساتھ جڑی. ایسا ہی. تو اس طرح پھر ایسا میرے بیٹے وصاف حمدانی مجھے ان کی اکثر چیزیں مجھے دکھاتا اور سناتا تھا، اور اتنا سرور آتا تھا. اور بڑے نوجوان بھی ان کی پیروی کرنے لگ گئے تھے خالد حسنین صاحب کے انداز کو دیکھ کے، سن کے ان کے نکلنا. تو میں ایک مختصر سے وقت میں، جب وقت مجھے پتا تھوڑا ہی ہے لیکن یہ اچانک ہی آئے تھے میرے پاس شعر. یاد میں تیری خالد حسنین ہر کوئی اشک بار ہے. یاد میں تیری خالد حسنین ہر کوئی اشک بار ہے. جب سے گئے ہو چھوڑ کر
ہم سب کا دل بے قرار ہے، واہ واہ، جب سے گئے ہو چھوڑ کر ہم سب کا دل بے قرار ہے، غم میں تیرے خالد حسنین سارا گھر اداس ہے، غم میں تیرے خالد حسنین سارا گھر اداس ہے، خالد حسنین بن تیرے باغ یہ سوگوار ہے، جب سے گئے ہو چھوڑ کر ہم سب کا دل بے قرار ہے۔ بہت شکریہ جناب الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی سینئر کی طرف سے اپنے نوجوان کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی محبت اور خراج تحسین یقیناً بہت برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محمد فاروق مہروی بہت ہی ممتاز محترم ثنا خاں ہمارے بھائی، ARYQ TV پہ اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور خالد بھائی کے ساتھ یقیناً ایک تعلق بھی تھا، کیا فرماتے ہیں؟ خالد بھائی ایک ولی کامل شخص تھے، انشاءاللہ ساری زندگی دین کی خدمت بھی کی، سرکار کی ثنا خوانی کا جو ان کو اعزاز تھا، جس طرح بھی سارے میرے مہربان بتا رہے تھے، اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ نورانی چہرے ہیں خدا کی قسم۔ اور خالد بھی کا انداز واقعی جس طرح انمول تھا، ان جیسا کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اور یہ جوڑی سید زبیب شاہ صاحب اور بھائی خالد صاحب، ان کو دیکھتے تھے خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک ان کے دینی جو خدمات ہیں، جو مدرسہ انہوں نے بنایا، ساری زندگی کچھ نہیں بنایا صرف مدرسے کے لیے، میں نے جا کے دیکھا بڑی کمال خوبصورت انہوں نے اس میں جو نظام بنایا ہوا تھا مسجد مدرسے کی، خوبصورت بنایا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی اس خدمات کے صدقے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے۔ دیکھیں جی، مرنا تو ہر شخص نے ہے، مگر بڑا خوش نصیب موت آئی ہے، ایسی موت میں نے دیکھی نہیں ہے جس طرح حضرت خالد حسنین رحمت اللہ علیہ گئے، بڑے نصیبوں کی بات، ذکر کرتے کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ محمد ریحان روفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ ایسا مجھے سننے کو بھی پتہ بھی چلا کہ ان کے جو ایک کلام خاص طور پہ آپ کی جو وجہ شہرت بنا، اور جس طرح سے آپ نے روفی صاحب کے ساتھ مل کے ان اشعار کو پڑھا، تو وہ کس طرح سے اس کی انسپائریشن ہوئی، کس طرح سے آپ نے وہ سنا اور کیسے اس کو آگے پڑھا؟ میں چونکہ میرے گریجویشن کے ایگزامز تھے، اور روفی صاحب چونکہ پنڈی میں ایک محفل کر رہے تھے، تو لڑکوں نے مجھے آ کے بتایا کہ یار خالد حسنین صاحب جو ہے نا وہ ایسے گرہ بندی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار چلے میں بھی سنتا ہوں، میں نے نکالا نیٹ سے سنا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا بھی۔ پھر میں نے استادوں سے گزارش کی کہ میں بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک، تو انہوں نے پھر موقع دیا مجھے، اعلیٰ ظرفی ان کی۔ لیکن میں ایک چیز سرور بھائی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالد حسنین صاحب اپنے پیچھے جو اکیڈمی کا ذکر کیا حیدری صاحب نے، وہ اتنی کلاسز چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ آج آنے والا نعت خواہ نوجوان اگر وہ ان کلاسز کو اٹینڈ کر لے تو کامل اور مکمل نعت خواہ ایک بن سکتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح ہم الحمدللہ ان سے۔ روفی صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کیجئے، سانو کو جی ویک نہ چکوے، اس میں جو گرہ بندی تھی پہلے بھی نعت پڑھتا تھا خالد بھائی سے۔ ایک محفل میں خالد حسنین رحمت اللہ علیہ نے میرے ساتھ پڑھا، تو اس نعت کا ایک رنگ ہی اور ہو گیا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ایک اور محفل میں ہم آئے تو میرے اس بچے نے کہا کہ جی ان کے جو پڑھے ہوئے جو انہوں نے گرہ بندی کی ہے وہ میں نے یاد کر لیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں۔ تو عیدگاہ شریف میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھا، اور وہاں سے ان کو جاگ لگا، اللہ اکبر، اور ان کی پوری دنیا میں ان کی شناسائی ہوئی، پذیرائی ہوئی۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایک دو شعر۔ بالکل آپ سے سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔
بریک ہے. بہت ساری خالد بھائی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی نعت خوانی کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے ابھی بہت ساری باتیں ہونا باقی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے لیے براہ راست پیش کی جا رہی ہے. ہمیں بہت ہی محترم اور معتبر کچھ مہمانوں نے مزید جوائن کیا ہے، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. جناب خالد حسنین خالد کے بچپن کے ایک دوست جناب مسعود شاکر صاحب ہماری دائیں جانب موجود ہیں، ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت نعت کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان بننے کے بعد کی جو نعت خوانی کی روایت ہے اس میں جو نمایاں ترین چند نام ہیں، ان میں ایک ایسا نام جن کی آواز کی خوشبو، جن کا انداز، جن کا لحن ہمیشہ جس نے نعت سننے والوں کو متاثر کیا، ان کے لیے ان کے دل میں محبت ہمیشہ سے موجود ہے، اور وہ لحن آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے. جناب قاری وحید ظفر قاسمی، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جناب خالد حسنین خالد کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں تشریف فرما ہوئے. آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کی جو بہت ساری اس کی جہاد سے انفرادیت ہے، اس کی ایک اور انفرادیت کہ ہمارے کراچی اسٹوڈیوز اور لاہور اسٹوڈیوز کے ہوسٹ بیک وقت کسی ثنا خان کے حوالے سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اس کی یادوں کو شیئر کر رہے ہیں. اور ہماری ARYQ TV کے مرکزی ہوسٹ پروگراموں میں جن کو آپ دیکھتے ہیں، جو شعر کو بانداز شعر پڑھنے کا اللہ نے ان کو سلیقہ اور کرینہ عطا فرمایا ہے، بہت اچھی اردو بولتے ہیں، بہت اچھا انتخاب کرتے ہیں، اور شعر و سخن کے حوالے سے آپ ان کے بہت مداح ہیں. ہمارے بھائی جناب سید محمد سلمان گل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب، اور فرمائیے پروگرام. جزاک اللہ. ناظرین اکرام، میری جانب سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کا تعلق بظاہر تو اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا، اور دیکھنے والوں نے بھی آپ کو ان کے ساتھ کبھی ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا نہیں دیکھا ہوا ہوتا، مگر وہ لوگ دل پہ زخم ایسا ہی دے کر جاتے ہیں اپنے کسی بھی صدمے کے حوالے سے. کبھی وہ بیمار ہو جائیں یا دنیا سے اٹھ جائیں تو بہت بڑا ایک غم کا معاملہ ہے. دنیا بھر میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی ان سے بالمشافہ کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی. ایک ملاقات ہے بہر طور میری ان سے، لیکن ان کی نعتوں نے یہ فاصلے ختم کر دیے تھے. سبحان اللہ. ہم ان سے بہت قریب تھے، اور اس قربت کو اپنی محسوسات میں ہم نے جب محسوس کیا، جب وہ آواز ہمارے کانوں میں آئی، انتہائی بھلی آواز، نعت میں محو ہو کر نعت کو، ایک شعر کو اپنے اندر اتار کے باہر نکالنا، یہ فن تھا خالد حسنین خالد صاحب کا. اور پھر اس شعر کو سننے والوں تک، سامعین تک منتقل کرنا، ان کے قلوب پر اس کی واردات کا ہو جانا، محفلوں میں ان کا پڑھنا اور لوگوں کا رونا، یہ بکثرت دیکھنے میں آیا. یعنی روئے زمین پر کچھ ثنا خاں ایسے ہم نے دیکھے کہ صرف ان کا شعبہ نہیں بلکہ اس شعبے سے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی شعبہ نعت سے، مگر انہوں نے بھی خالد حسنین خالد بھائی کے لیے آنسو بہائے ہیں اس موقع پر. کسی شاعر نے کہا تھا، جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. اور ایسی ہی ایک شخصیت، ایسا ہی ایک ثنا خاں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کی نعتوں کا جو رنگ ہے اسے اپنایا گیا. کچھ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، مطلب ایسے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں، جو راستہ وہ بناتے ہیں، وہیں سے لوگ اس راستے پر گامزن ہونا شروع کرتے ہیں. ان کا جہاں راستہ ہو، ان کی جو سمت ہو، لوگ منتظر رہتے ہیں اب یہ کون سا راستہ چنیں گے تاکہ ہم بھی اس راستے پر آ جائیں. انہی میں سے خالد حسنین خالد صاحب ایک شخصیت تھے. ہمارے مرحوم ذوالفقار علی حسینی کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے تھے کہ وہ ذوالفقار علی حسینی بھی از خود کریٹیو تھے، کمپوز کرتے تھے اپنی دھنیں، اپنا ایک انداز انہوں نے متعارف کروایا. ایک آواز بھی بڑی اچھوتی، بڑی ایک منفرد آواز، مطلب ایسی آواز نہیں سننے میں آئی. کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی. وہ ثنا خان رسول کہ جس کی آواز خود انوکھی ہے، نرالی ہے، انداز سب سے الگ ہے، اچھوتا ہے، جدا ہے، وہ ان کی پڑی ہوئی دھنیں اور نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی خالد حسنین خالد کس قدر قداور نعت خوان تھے
اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ہم لوگ بڑے اس صدمے میں رہے کیونکہ اتنا زیادہ وابلہ رہا اس جنازے کا. اللہ اکبر. وہ ایک مشاعرہ ختم ہوا تھا سرور بھائی بر صغیر میں, جگر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, ایک نوجوان آیا, اس نے کہا میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اہل فن کا جنازہ تھا, شاعر کا تھا. نوجوان سے کہا گیا کہ بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں, آپ بعد میں آ جانا. اس نے کہا نہیں, میں اس موقع پہ اگر میں نے شعر نہ کہا تو میرے خود کے ساتھ ظلم ہوگا. اور اس نے آ کر شعر کہا میت کی موجودگی میں, نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی, نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی, آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی, آج اس نے بلایا لینے کو قضا آئی. بہرحال یہ پروگرام اور آج کے پروگرام کی جو میزبان ہیں وہ جناب الحاج سرور حسین نقشبندی, اور جتنے مہمانان ذی وقار یہاں بیٹھے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ مجھے بھی یہ سعادت ملے کہ میری زبان پر بھی میرے لبوں پر بھی ان کے نام آئیں. جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب, الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, جناب قبلہ سید پیر عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جناب الحاج اختر قریشی صاحب, جناب الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب. بڑے قرابت داروں میں وہ لوگ جو پسے پردہ تھے ان کا آج تعارف پیش کیا جا رہا ہے, لیکن وہ جو پردے پر تھے اور ہمہ وقت ساتھ تھے, ان میں اگر مطلب بے ساختہ لوگوں کی زبان پر آپ کا نام آئے گا کہ خالد حسنین خالد کے ساتھ ایک عہد آپ نے گزارا, ایک عمر آپ نے گزاری. زبیب مسعود شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں, اور ان کے بڑے پرانے رفیق ساتھی جناب نوید حیدری صاحب تشریف فرمائیں, جناب مسعود شاکر صاحب جن کا بھی بھائی نے تعارف کروایا, اور جناب مرغوب حمدانی صاحب. آپ تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ اجتماعی طور پہ ہم سب جمع ہو کے یہ پرسہ دے رہے ہیں عالم اسلام کو, پرسہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس غم کی گھڑی میں لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کچھ لوگ چلے جانے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں, اور خالد حسنین خالد انہی میں سے ایک ہے, چلے جانے کے بعد جنہیں ایک نئی زندگی زندہ تر ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایسی مطلب چمک اور ایسا رنگ, ایسا نور اپنا چھوڑ کر جاتے ہیں کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. ایک ڈاکیومنٹری جو ARY QTV نے بایوگرافی ہے مختصر سوانے پر سرور بھائی کاوش کی گئی ہے, اور QTV کرتا ہی ہے, تو خالد حسنین خالد بھائی کی جو یادیں QTV کے ساتھ اور دنیا بھر کے ساتھ ہیں انہیں مجتمع کرنے کی کوشش کی ہے اور سمرائز کیا ہے, اور کنکلوڈ کر کے ایک آپ کو ایک مرتبہ پھر خالد بھائی دکھائے جاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ARY QTV پر. دیکھیے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. عظیم ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ. آپ کی پیدائش چکوال میں ہوئی. آپ نے دینی تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شاخ جو چک شہزاد اسلام آباد میں واقع ہے وہاں سے حاصل کی. آپ عالم با عمل, قاری قرآن اور بہترین ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر نعت پڑھا کرتے تھے. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے. ویسے تو آپ نے لاتعداد کلام پڑھے, لیکن جس کلام نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے تھا. چکوال ہی میں جامعۃ المصطفیٰ کے نام سے عظیم دینی درسگاہ قائم کی, اور اس کے تقریباً تمام اخراجات اپنے ذاتی خرچ سے اٹھاتے تھے. آپ انتہائی ملنسار, خوش اخلاق اور غریب پرور تھے. کئی خاندانوں کی کفالت خاموشی سے کیا کرتے تھے. آپ کچھ عرصے سے علیل تھے اور آپ کو عارضہ قلب لاحق تھا. یہ نعت سرکار ہی کا کرم تھا آپ پر کہ وفات سے کچھ دیر قبل آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری و ساری تھا.
18 दिसंबर बरोज हफ्ता आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कहा जाता है कि आपका जनाजा चकवाल सिटी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। अल्लाह ताला खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह की मगफिरत फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए। जी नाजरीन, अभी आपने RYQ TV की तरफ से उनकी यादों के हवाले से, और सच्ची बात है कि वही खालिद भाई हंसते बोलते खेलते और हुजूर का जिक्र करते हुए आंखों के सामने उनके नक्श भूलने वाले नहीं हैं, उनकी यादें ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और इसीलिए शायद ये बात मेरे कलम से निकले कि तू अभी बोल पड़ेगा ये गुमा होता है। क्या कहने सरोवर भाई, तू अभी बोल पड़ेगा ये गुमा होता है, नक्श कैसे तेरी यादों के मिटाएं खालिद, नक्श कैसे तेरी यादों के मिटाएं खालिद, अपना गम दे के हमें ये तो बता कर जाते, अपना गम दे के हमें ये तो बता कर जाते, अब तसल्ली के लिए किसको बुलाएं खालिद। कारी भाई जफर कासमी साहब तशरीफ फरमा, अल्लाहु अकबर, क्या फरमाते हैं हज़रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कराची में जिस दिन आप अल्लाह को प्यारे हुए खालिद हसनैन साहब, उस दिन कराची में एक महफिल थी जिसमें हमारे बड़े मोहतरम आमिर फयाजी साहब भी मौजूद थे, सलमान भाई भी मौजूद थे वहाँ पर। तो वहाँ मुझे पता चला कि खालिद भाई अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो यकीनन मेरे दिल को इतना सदमा पहुँचा, रंज पहुँचा, और वहाँ पे इनके लिए ख़ास तौर पर दुआ भी कराएगी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही, जहाँ वो खूबसूरत पढ़ने वाले, खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले, बड़ी प्यारी आवाज़ उनकी, खूबसूरत आवाज़, और बड़े अच्छे लहन में पढ़ने वाले, बड़ी जानदार आवाज़ माशाल्लाह, और बड़े आजिज़ इंकिसारी वाले बंदे थे। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ही आजिज़ इंकिसारी थे उनके, मैंने देखी है। मेरी मुख्तलिफ निजी महफिल में उनसे मुलाकात हुई है। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं उनके अभी आप सुन चुके हैं, वो तो काफ़ी करीब थे उनके बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कभी कभी मेरी मुलाकात हुई है महफिलों में, निजी महफिलों में पंजाब में। तो मैं आपको बताऊं कि उनकी बड़ाई आपको बता रहा हूं कि वो सीनियर्स की इज्जत कैसे करते थे। वाह। एक महफिल थी पंजाब में जिसके इत्तफाक से मैं बिल्कुल जहाँ स्टेज बना हुआ था उसके करीब ही मैं ठहरा हुआ था। ठीक, उन्होंने मुझे ठहराया। तो हसनैन खालिद साहब का अनाउंसमेंट हो रहा था कि वो नात पढ़ने के लिए आए। सही। तो वो जब जाने लगे तो उनको किसी ने बताया कारी वही जफर भी आए हुए हैं यहाँ पर और यहीं पे ठहरे हुए हैं। तो वो फौरन मेरे पास आए पहले, और आके आवाज़ आई मुझे कि हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ? अल्लाह। मैं कहा जी आप तशरीफ़ लाइए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई उनको देख के। गले वले मिले, बातें की बैठ के। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि मुझे अभी नात पढ़ने के लिए जाना है, अगर आप दुआ करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ूंगा। मैं उनकी आज इंकिसारी, और देखें आप सीनियर की कितनी इज्जत करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनके तमाम चाहने वालों को, तमाम उनके लवाहिकीन को, तमाम घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उनको बस मकाम इल्लिय्यीन अता फरमाए। मैं ये दुआ करता हूँ। माशाअल्लाह। आमीन। मसूद शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद भाई के बचपन के साथी हैं, और यकीनन बहुत सारी यादें इनके दिल में, इनके जहन में महफूज होंगी। उनमें से कुछ खालिद भाई के हवाले से हमें भी आगाह कीजिए। जी सरवर भाई, मैं सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे उस भाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी नशिस्त का एहतमाम किया। आप लोग यकीनन इल्म वाले लोग हैं, फ़न वाले लोग हैं, और आपने खालिद भाई को डिस्कस किया उनके इल्म के हवाले से, उनकी आजिज़ी इंकिसारी के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के कम व बेश 30 साल उस शख्स के साथ गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खलवतें कि हम गवाह हैं, उनकी खलवतों के गवाह हैं। हर इंसान के
آج کل آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ کئی چہرے ہوتے ہیں، شاید میڈیا کے سامنے کچھ اور چہرہ ہو، نجی محفلوں میں کوئی اور چہرہ ہو، لیکن وہ شخص جس کے بارے میں ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کردار شخص تھا، بلا شبہ اور ان کی تنہائیاں ہمارے ساتھ گزری ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کئی ممالک کے سفر اکٹھے کیے، پورے پاکستان کے سفر اکٹھے کیے ہم نے، کئی دن ہم اکٹھے رہے، گھر سے باہر رہے، شب و روز ہمارے اکٹھے ایک کمرے میں گزرے۔ کچھ باتیں میں شاید آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے شاید بالکل نہیں ہوں، کہ وہ بندہ معاملات میں اتنا کھرا تھا، لین دین میں اتنا کھرا تھا۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے تقریباً سارے لین دین کے معاملات میرے ریفرنس سے ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مصروف تھے ان کے سارے، چاہے تعمیرات کے کام ہیں یا دیگر جتنے بھی حساب کتاب ہیں۔ اتنا اجلا انسان کہ جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اگر میرے پلے سے کچھ چلا جائے تو 100 بسم اللہ۔ اللہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے کہا کہ یار خالد بھائی، یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ اچھا خاصا سستا ہو سکتا تھا، یہ آپ کو اس بندے نے خواہ مخواہ کہہ دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، تو وہ کہتے تھے کہ یار شاید اس کی ضرورت میرے اسی طرح دینے سے پوری ہو رہی ہوگی، تو بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس بندے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ کنفرم فراڈ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جانے دو، اس کی شاید کتنی ضرورتیں ہوں گی جو اس ریفرنس سے پوری ہوگی، اگر مجھ سے نہیں لے گا، شاید اسی طرح اس کو ملنا ہو، مجھ سے نہیں لے گا تو شاید یہ کوئی اور راستہ اختیار۔ یقین آپ کو میں ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ ہم الحمدللہ کاروان تمنائے مدینہ کے نام سے ایک حج عمرے کا کام کر رہے ہیں، جس میں خالد بھائی ہمارے سرپرست ہیں، پارٹنر نہیں ہیں، کاروباری پارٹنر نہیں ہیں، لیکن ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اس بندے کی ہی اجازت سے ہم نے وہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ بہت بڑے گروپ ہے کا نام ہے آج ماشاءاللہ۔ اس میں کئی دفعہ ہم نے کہا کہ خالد بھائی یہ یقین جانیں کہ لوگ آپ کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہم انہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ فری میں چلے، ہم آپ کو عمرہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، مجھ سے پیسے لو، بے شک میری طرف سے کسی اور کو عمرہ کرواتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حق تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ زیارات پہ یقین جانے کہ ہم 2 سال پہلے گئے، ہم نے کہا کہ یار یہ آپ کا رائٹ ہے، انہوں نے کہا یہ ڈالرز مجھ سے پکڑو نا، میں نے اپنے پیسے دے کے جانے۔ اور ایک اور بات یقین جانے کہ جس ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے دنیا ہم سے سفارشیں کروایا کرتی تھی کہ یار تھوڑا سا ٹائم لے لیں، ہم خالد بھائی سے ملاقات کر لیں، ان ہاتھوں کو یقین جانے کہ ہم نے جامعہ المصطفیٰ کے اندر جھاڑو دیتے ہوئے بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، وائپر سے صفائی کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اپنے بچوں کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، کھانا بناتے ہوئے، ایون کہ روٹیاں پکاتے ہوئے، کیونکہ ساری زندگی ہماری اکٹھی گزری ہے۔ ہم بے شک سٹیج کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن بیک سائڈ بھی ہوتے تھے، لیکن جو کسی بھی انسان کا کردار ہے وہ ہمیشہ بیک سائڈ پہ نظر آتا ہے، فرنٹ پہ ساری دنیا بہت اجلی ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسا انسان یقین جانے کہ جس کے بارے میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کا بہت بڑا ولی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے درجات بلند۔ واہ واہ، شاہ صاحب بڑی بنیادی بات کی ہے جی مسعود صاحب نے، اور اگر ہم نعت کی تاریخ کو دیکھیں، نعت خوانی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جی پاکستان بننے کے بعد، اور اتنی شہرت اور عزت ملنے کے بعد کسی کا دین کے کام کی طرف راغب ہونا باقاعدہ، صحیح بات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز خالد حسنین صاحب کے حصے میں آیا ہے۔ چونکہ بات ان کے ادارے کی چل پڑی ہے تو علامہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پلان بنا۔ پہلے ایک چھوٹی سی اکیڈمی تھی جس کو نعت کی اکیڈمی کے طور پر چلایا، اس کو باقاعدہ ایک اتنا بڑا دینی ادارہ، اس کی تعمیر، اس کے اخراجات، یہ کس طرح سے سب کچھ مینیج ہوا؟ جی سرور بھائی، میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 96 میں ہم نے باقاعدہ اس کا نور مجسم نعت اکیڈمی کا نام خالد بھائی نے خود ہی تجویز کیا، صحیح، اور ہم نے ایک کمرہ ہم نے کرائے پہ لیا اور اس پہ ہم نے یہ اکیڈمی شروع کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد 2-3 سالوں کے بعد اسی جس جگہ پہ ہم نے لیا ایک فلیٹ پورا خالی ہو گیا، وہ پورا فلیٹ ہم نے لے لیا، یہ 2000 کی بات ہے۔ وہاں پھر ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا سیٹ اپ شروع کیا۔ میرا تعلق چونکہ آلریڈی انجمن طلبہ اسلام سے شروع سے رہا ہے، تو ہمارا سیٹ اپ المصطفیٰ کے ساتھ بھی سیٹ تھا، تو ہم نے اس کا شروع کیا 2000 میں۔ تو پھر وہاں دفتر شروع ہو گیا، وہاں کمپیوٹر کی کچھ کلاسز ہم نے شروع کی، اس دور میں کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا اور وہ لوگوں کو بڑے مستحق بچوں کو وہ ضرورت تھی چیزیں۔ ٹھیک۔
اس کے علاوہ ہمارا جو شعبہ تھا خدمت خالقہ کی، اب تک الحمدللہ یہ آج میں آنے اور بات کر رہا ہوں، کیونکہ خالد بھائی ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے کام کرنے ہیں یہ اس کو ہم نے بتانا نہیں ہے، ٹھیک، کہ کم از کم 250 بچی جو آن دی ریکارڈ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آج تک ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ان کی جہیز کے، شادی کے تمام اخراجات، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہر سال ہم تقریباً 200-250 غریب عورتوں کو چھوٹے کاروبار، ہمارا پلان تھا سلائی مشینیں دینا، کڑھائی سلائی کا کام کر کے ان کا ایک پورا پیکج ہم ان کو دیتے تھے، تو یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہمارا چل پڑا اور ہم نے اکیڈمی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دینا شروع کر دی. ان دنوں محافل نعت کا بڑا خوبصورت ایک ماحول تھا، تمام بڑے نعت خانوں نے ہمارے پاس آنا، 2-3 دن، کیونکہ سفر گاڑیوں کا نہیں ہوتا تھا، بسوں کا ہوتا تھا، ٹھیک، تو ہمارے پاس رہنا، اکیڈمی میں ہم نے ان کی انتظام کرنا، سارا سلسلہ ان کا مختلف محافل پہ لے جانا. اور سب سے بڑی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک علاقے سے بندہ اٹھتا ہے تو اسے دنیا میں تو شہرت مل جاتی ہے، لیکن ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں ہمارے علاقے نے بڑی محبت سے نوازا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اپنے علاقے نے ہمیں بڑی محبت سے نوازا ہے کہ ایک دور تھا، یہ 90s کے آخر کی بات ہے، کہ ہمارے ہاں 365 دنوں میں 300 محافل نعت ہوتی تھی، اور وہ ساری خالد بھائی اور ہم خود ارینج کرتے تھے، یعنی ٹائم ہم نے لینا، دوستوں سے آرگنائز کرنا، سارا سیٹ اپ کرنا. پھر 2011 میں ہمارا سفر ہوا اجمیر شریف. اب میں نے کہیں سنا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کی خاص بنیاد بات ہے رکھی گئی. اجمیر شریف خالد بھائی اور میں اکٹھے تھے، تو وہ بڑا اس وقت یہ آپ کے اٹاری سے جاتا تھا یہاں چیک ان، اور بڑا لمبا سفر تھا وہ. بڑی تھکان کے بعد جب ہم پہنچے نا تو سارے دوست کہتے ہیں بھاگ کے چلیں، کہتے ہیں نہیں. جب بھی کسی بھی دربار پہ ہم جاتے تھے، مدینہ شریف ہو، تو ایک خالد بھائی کی عادت تھی، ہم مکہ سے مدینہ آتے تھے نا تو لوگ فوراً چلے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسے نہیں جانا، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، اور تیاری کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں جانا. اسی طرح ہم اجمیر شریف ہی پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، کافی دوستوں کو جلدی تھی کہ زیارت کر لیں، دن تھوڑے ہیں. تو خالد بھائی نے کہا نہیں ہم تیار ہو کے جائیں گے. جب ہم گئے تو درگاہ میں پہلی حاضری ہوئی تو مجھ سے کہتے ہیں کیا مانگیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کیا مانگنا ہے، حضور غریب نواز کے پاس پہلی دفعہ آئے. اللہ، تو انہوں نے کہا کہ بس ایک ٹھکانہ مانگنا ہے حضور غریب نواز. سبحان اللہ، سبحان. تو ہم نے پھر وہاں دعا مانگی کہ ہمیں ایک جگہ مل جائے، کرائے کی جگہ سے ہمیں جان چھوٹ جائے. تو یقین مانے کہ ہم واپس آئے 2 مہینوں کے اندر اندر یہ سارے اسباب پیدا ہو گئے. یعنی اس کے 2 مہینوں کے بعد ہم نے اس جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا. اور جامعہ کا سنگ بنیاد بھی یہ کہ وہ دن تھے کہ نہ خالد بھائی کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز تھی، نہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز تھی، اور ہم نے وہاں پہ آغاز کیا پہلے دن. اور ایک 14 مرلے کی ہمیں جگہ ملی مسجد کی، ہم نے کہا مسجد بنائیں گے، ساتھ تھوڑا سا آفس بنائیں گے، یہ ہمارا پلان تھا. سبحان اللہ. ایٹ دی اسپاٹ ہمیں اس سے 3 گنا اور جگہ مل گئی. یعنی سنگ بنیاد شروع کرنے سے پہلے ہمیں 3 گنا اور جگہ مل گئی، اور اس کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا. اللہ اکبر. اور وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اور کام رکتے رہے. خالد بھائی نے کہا کہ پہلے جامعہ بنانا ہے، پھر اپنا گھر بنانا. وہ اپنے آبائی گھر میں رہے ساری زندگی. جامعہ کا کام جس دن مکمل ہوا اس دن اپنے گھر کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. اللہ اکبر. کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے جامعہ پہلے ہو اور پھر ہمارا گھر بنے. 2012 سے یہ ہمارا آغاز ہوا. اب تک الحمدللہ بیرہ شریف سے ہمارا علاقہ ہے. ہمارے پاس تجوید و قرات اور شعبہ حفظ اور مڈل کی کلاسز ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے بیرہ شریف ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں. کیا بات. تو یہ بہت خوب، ماشاءاللہ. نوید حیدری صاحب کیا بات ہے، کیا ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس شخصیت نے دین کے لیے جو تعمیراتی کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. آنے والی نسلوں کی تعمیر کے لیے وہ جو کر گیا وہ اسی کو زیبا ہے. اور کسی ثنا خاں سے ایسی چیزیں ہمیں ثابت ہوتی بھی نظر نہیں. کرتے ہوں گے سب، لیکن جس انداز سے انہوں نے کیا، جس سطح پہ انہوں نے کیا، اللہ رب میں سمجھتا ہوں سامان بخشش اپنا کر کے گئے ہیں. ان کے جنازے کی تعداد سے اور اس عظیم الشان جنازے سے میں ان کے قد کا اندازہ لگاؤں، یا ان عہد ساز شخصیات کے یہاں موجود رہنے سے، یا پھر خود میزبان محفل جو معلم اسلام کے معتبر ثنا خاں بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، سرور حسین نقشبندی صاحب، ان کی جنازے پر جو کیفیت دیکھنے میں آئی اس سے اندازہ لگاؤں کہ وہ باطنی طور پہ کتنا بڑا انسان تھا. یا جناب زبیب مسعود شاہ صاحب کے اسفار کو پیش نظر رکھوں اور ان کی تمام تر گفتگو، ان کی یہاں موجودگی کو میں کس طرح اندازہ لگاؤں. شاید میرے گمان سے پرے ہے وہ قد، وہ اتنا قداور ترین انسان تھا. میں جناب میں تھوڑی سی نا میں جی زبیب کلامی کی معافی. شاہ صاحب
ان سے تعلق، ان کے جنازے میں شرکت اور پھر یہاں سب کا جمع ہونا، یہ بخدا ہماری عزتوں میں اضافے کا سبب کیا اچھی بات کیا ماشاءاللہ. بالکل ہمارے قد بڑے ہیں بالکل صحیح الحمدللہ. بالکل صحیح بات. وہ ان کے قد کا اندازہ نہیں ہو پا رہا جو شخصیات جس کیفیات کے ساتھ یہاں موجود. اور پھر جس طرح علامہ نوید حیدری صاحب نے بات کی نا جامعہ المصطفیٰ کی، تو پاکستان میں باہر کئی ممالک میں ہم ایک ساتھ سفر کرتے رہے. بخدا کبھی کسی لمحے میں نے یہ نہیں ان کے لبوں سے کوئی ایسا جملہ سنا کہ لوگ جاتے ہیں اسپیشلی یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں سفر کرنے، اور جی ہم جی ادارہ بنا رہے ہیں ڈونیشنز کے لیے یہ وہ، لیکن یقین کریں زندگی میں میں نے انہیں کبھی کسی سے چندہ مانگتے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو کچھ آپ نے جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم نے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ناظرین کرام، میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ محسوس کیا، نعت خوانی کے سٹیج پر جب کسی نے کہا کہ فلاں صاحب مہمان تشریف لائے ہیں تو انہوں نے برجستہ جواب دیا بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ، میں اس وقت حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں. کیا حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ 3 اشعار، ان کے تعمیراتی کام، ان کی اس ادا اور حضور کی نعت سے ان کی جو دیانتداری ہے اس پر ملاحظہ کیجئے. ہم وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو. کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے پر اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرف داری ہو. میں تیرے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو. میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو. وقفے کے بعد ہوتی ہے.